کتابیں کھول لیں. زاد الطالبین یہاں سے ہے نا کہ مثل الذی یذکر ربہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی جو اللہ پاک کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال کس کی طرح ہے؟ الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی سی ہے. تو حی کا تعلق یذکر ربہ سے ہے اور میت کا تعلق الذی لا یذکر سے ہے. صحیح. مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس شخص کی کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر، اور اس شخص کی جو یاد نہیں کرتا. مثل الحی والمیت، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. پھر ترجمہ تیسری مرتبہ سن لیں. مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، والذی لا یذکر، اور اس شخص کی مثال لا یذکر، جو یاد نہیں کرتا، جو ذکر نہیں کرتا اللہ پاک کا. مثل الحی والمیت، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذاکرین کی مثال دی اور غیر ذاکرین کی مثال دی. ذاکر کی مثال جو اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے زندہ سے. اس کی مثال زندوں کی سی ہے. اور وہ شخص جو اللہ پاک کی یاد سے غافل رہتا ہے، اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردوں کی سی ہے. اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک انسان کیا ہے، روحانی طور پر مر چکا ہے، مردہ ہے. تو ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. غالباً اس پر اس دن بات بھی آئی کہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو یاد کرو اللہ پاک کو ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ یاد کرنا. ذکر کے ساتھ کثیرا کی قید لگائیے، کثرت ذکر مطلوب ہے. تو بہرحال یہ اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور دیکھیں ذاکر کی مثال یہ زندہ کی ہے. کیوں؟ یہ اپنے ظاہر کو نور اطاعت سے مزین کرتا ہے اور اپنے باطن کو نور معرفت سے مزین کر دیتا ہے. یہ جو ذاکر ہوتا ہے یہ اپنے ظاہر کو نور اطاعت سے مزین کرتا ہے. اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے نا ظاہر میں. اللہ پاک نے ذکر کا حکم دیا ہے، یہ ذکر کرتا ہے. چلتے پھرتے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک کی اطاعت والے کام کرتا ہے. تو اپنے ظاہر کو نور اطاعت سے مزین کر دیتا ہے اور اپنے باطن کو نور معرفت سے مزین کر دیتا ہے. تو اس کا ظاہر بھی روشن ہوتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہوتا ہے. اور یہی شخص زندہ ہے نا. زندہ کی علامت ہے کہ ظاہر و باطن دونوں منور ہے اس کے. ظاہر نور اطاعت سے، باطن نور معرفت سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ظاہر میں کیا ہے؟ اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے اور باطن میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. تو ظاہر و باطن دونوں اس کے روشن ہیں. یہ زندہ ہے، اس کی مثال زندوں کی ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذاکرین کی مثال خاص طور پر ایسا ہے جیسے کہ شہداء کو حیات ملتی ہے، یہ زندہ ہوتے ہیں. جیسے شہداء کے متعلق آتا ہے نا بل احیاء عند ربہم یرزقون. تو جو دنیا میں ذاکر ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں، اور جو ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کی مثال مردوں کی ہوتی ہے. تو ذاکر انسان، اس کی مثال زندوں کی سی ہے. پھر یہ بات بھی اس میں سمجھ لیں کہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ پاک کو یاد رکھے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ الذی یذکر ربہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ زبان پہ تسبیح ہو،
ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پہ جو ہے تسبیح کر رہا ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ ذکر لسانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذکر عملی کیا ہے؟ ایک ذکر عملی ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے، یہ سمجھ لیں۔ ذکر عملی یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ پاک کا دھیان نہ ہے، انسان جو بھی کام کر رہا ہوں گناہ کا کام نہیں کرے، اللہ پاک کی اطاعت والے کام کرے، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ کیوں ذکر ہے؟ کہ یہ جو بھی عمل کر رہا ہے ہر عمل میں ناجائز کام سے بچ رہا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ پاک یاد ہے، اس کے دل میں اللہ پاک ہے، یہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، تو یہ غلط کام نہیں کرتا، یہ بھی ذکر ہے نا۔ یہ اللہ پاک کی یاد ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کو ذکر نہیں سمجھتے۔ بھئی ذاکر تو ہے ہی وہ جو ہر وقت اللہ پاک کو یاد رکھے، اور وہی انسان اللہ پاک کو یاد رکھے گا، وہی انسان نیک عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا، جو اللہ پاک کو یاد رکھتا ہو ہر وقت۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ یاد نہیں ہے نا، ہمیں استحضار نہیں ہے اللہ پاک کا، تو ہم ذاکر نہیں ہے، ہم ذاکر عملی نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہم گناہ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو ہر وقت اللہ پاک کو یاد رکھتا ہو تو وہ اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پاک کے ایک ایک حکم کو مان کر چلتا ہے، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ اور دوسری ہے ذکر لسانی۔ ذکر لسانی اب یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور یہ جتنی تسبیحات ہیں ذکر لسانی ہے، اس کی بھی انسان پابندی کرے۔ استغفار ہے، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، یا اسی طریقے سے جس سے اصلاحی تعلق ہے ان سے پوچھ کر وہ تسبیحات اور ذکر اذکار بتائیں۔ اور تیسرا ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی ہے کہ انسان دل میں ہر وقت یہ استحضار رکھے کہ دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ انسان، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ پاک کی یاد سے تر رہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، حدیث میں آتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں باقی اعمال، نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے خاص کیفیت شرط ہے، یا آپ نماز پڑھیں گے مسجد آپ کو آنا ہے۔ ذکر کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، بلکہ باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ انسان باوضو ہونے کی حالت میں ذکر کرے۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے ذکر تب بھی کر سکتا ہے، چل رہا ہے تب بھی کر سکتا ہے۔ جب نماز انسان چلتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا نا، چل رہا ہے تب بھی ذکر کر سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تب بھی، لیٹا ہوا ہے تب بھی، بازار میں ہے تب بھی، مسجد میں ہے تب بھی۔ تو اتنا آسان ہے، اس کے لیے کوئی قید بھی نہیں ہے خاص حیت کی، خاص عمل کی۔ تو ذکر انسان ہر وقت کرے۔ پھر ذکر عملی جیسے میں نے عرض کیا کہ استحضار رہے، ہر عمل کے وقت اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ اور ذکر لسانی بھی ہو کہ زبان پر بھی اللہ اللہ ہر وقت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا ہے ذکر قلبی، کہ انسان کے دل میں بھی یعنی یہ کیفیت ہو کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ ان کی مثال جو ذکر کرتے ہیں ان کی مثال زندوں کی ہے۔ کیوں؟ ذکر کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے نا، اس میں روحانی طاقت آ جاتی ہے، ایک روحانی قوت اور زندگی آ جاتی ہے۔ دل کی بھی ایک زندگی ہے، یہ دل زندہ ہوتا ہے۔ جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کے قلوب زندہ ہوتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ جو انسان اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتا ہے، چاہے ذکر عملی ہے، عملی زندگی میں بھی اللہ پاک کو بھلا چکا ہوتا ہے، بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، دفتر میں ہے، خیانت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، وعدہ خلافی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی یاد نہیں ہے، استحضار نہیں ہے نا اللہ پاک کا، یہ ذاکر عملی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عرصہ ہوتا ہے زبان سے بھی ہم تسبیحات نہیں پڑھتے، بہت عرصہ ہو جاتا ہے، نہ استغفار ہوتا ہے، نہ درود شریف ہوتا ہے، نہ تیسرا کلمہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور ذکر قلبی تو پھر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ؟ تو یہ دل جو ہوتا ہے کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے، یہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جب انسان ذکر نہیں کرتا نا، یہ ذکر جو ہے یہ دل کی غذا ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ جیسے انسان کے لیے جسمانی غذا ضروری ہے، انسان کھاتا ہے تو صحت مند رہتا ہے، نہیں کھاتا تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دل کی غذا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ پاک کی یاد ہے۔ جو اس کو یہ غذا دیتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اس کا دل تر و تازہ رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو خدا نخواستہ ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کا دل کمزور ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔
اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ثقالہ جانتے ہیں؟ ثقالہ کہتے ہیں جس چیز سے کسی چیز کو مانجا جائے، اس کی میل کچیل کو دور کیا جائے. ہر چیز کے لیے الگ ثقالہ ہوتا ہے. کپڑوں پہ میل کچیل آتا ہے تو اس کے لیے ثقالہ پانی اور صابن ہے. لوہے پہ ثقالہ آتا ہے تو اس کا زنگ دور کیا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ بٹی میں اس کو گرم کر کے اس کے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے. لکڑی وغیرہ پہ پالش کی جاتی ہے، دیواروں پہ رنگ کیا جاتا ہے یا ریگمال لگایا جاتا ہے. ہر چیز کے ثقالے کی چیز الگ ہے. لکڑی کی الگ، لوہے کی الگ، مٹی کی الگ، ہر چیز کی الگ ہے. شیشہ ہوتا ہے اس کے لیے الگ چیز آتی ہے. یہ دل پہ بھی جو ہے زنگ لگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل پہ گناہوں کا زنگ لگتا ہے، لیکن اس کا ثقالہ صابن اور پانی یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا ثقالہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ پاک کا ذکر ہے. بس جو انسان ذکر کرتا ہے نا، ذکر کی ضربے لگاتا ہے دل پر، وہ میل کچیل دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کپڑے کو ضربے لگتی ہیں نا، پہلے دیکھا ہوگا کپڑے کو یہ دوبی وغیرہ مارتے تھے زمین پہ یا کسی اس کے خاص لکڑی کے ذریعے سے میل کچیل دور کرنے کے لیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دل کو جو ضربے لگاتے ہیں اس کی مثال بھی اسی طرح ہے، جیسے دوبی کپڑے کو دھوتے وقت ضربے لگاتا ہے. تو یہ جو ضربے اس پہ لگتی ہے ذکر کی، اس کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کے میل کچیل کو کیا کر دیتے ہیں؟ دھو دیتے ہیں، وہ دور ہو جاتا ہے. آج ہمارے دل کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہوتے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، انسان گناہ کرتا ہے نقطہ لگایا جاتا ہے، پھر گناہ دوسرا، اور جب توبہ نہیں کرتا گناہ کرتا چلے جاتا ہے تو وہ نقطے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہی سے بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو زنگالود ہو جاتا ہے. بالکل دیکھتے ہیں لوہا بہت عرصے تک پڑا ہوتا ہے، وہ کیسے زنگالود ہو جاتا ہے. بالکل یہ دل جو ہے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، یہ بالکل ایک مردہ کیفیت میں آ جاتا ہے. اور خدا نخواستہ انسان بہت ہی زیادہ سرکشی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا مسلسل، تو بعض مرتبہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے مہر جباریت بھی لگ جاتی ہے، اور پھر انسان کیا بدبختی کی طرف چلے جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگوں پر بالکل نیکی کی بات اثر بلکہ بدکتے ہیں. کوئی دین کی بات سنی، نیکی کی بات، تو بالکل ایک دم آپے سے اور باہر ہو جاتے ہیں، اسے ایک الٹا اثر ہو جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ اگر انسان اپنے دل کو زندہ رکھے، اس میں صلاحیت ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لے بالآخر اللہ پاک کی یاد آتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، کہ ایمان کی مثال یہ کیا ہے؟ رسی کی ہے، اور ہر مومن اس رسی سے بندھا ہوا ہے. جیسے گھوڑا جانور انسان رسی سے باندھ لیتا ہے، کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے نا، کھونٹا ہوتا ہے، یہ ایمان کھونٹا ہے. وہ جانور گھوڑا جتنا بھی دور چلا جائے بالآخر اپنے کھونٹے کی طرف لوٹ آتا ہے. عقیت یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، وہ لوٹ کے آتا ہے بالآخر. اگر بندھا ہوا ہے کھونٹے سے، آزاد ہو تو وہ چلے جائے گا. جو ایمان، جو مومن صاحب کلمے کے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یہ کتنی غفلت والی زندگی میں چلا جائے، گناہوں والی، اللہ پاک سے دور ہو جائے، بالآخر ایمان کی برکت سے یہ لوٹ کر آتا ہے. تو بہرحال ذکر کی بہت بڑی برکات ہے کہ انسان ذکر عملی بھی کرے، ہر وقت اللہ پاک ہر عمل میں یاد ہو. اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے نا. ذکر ہم جو عمل کر رہے ہیں گناہ یا ثواب کا کام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، اس وقت ہمیں اللہ پاک یاد نہیں ہے، ہم تو ذاکر نہیں ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اس میں ہمیں اللہ پاک تجارت میں یاد نہیں، کاروبار میں یاد نہیں، اپنے دنیاوی امور میں ہمیں اللہ پاک کی یاد نہیں، ہم اسی لیے گناہ کر رہے ہیں. تو ذاکر عملی بنے، ہر وقت اللہ پاک کی یاد. اور دوسرا ذکر لسانی کی بھی انسان کثرت کرے. اور تیسرا ذکر قلبی، اسی طریقے سے مراقبہ وغیرہ جن حضرات کا جس سے اصلاحی تعلق ہے تو ترتیب کے مطابق اپنا وقت نکال کر اسی طریقے سے اپنا مراقبہ ہے. ختم خواجگان کے جو وہ ہے ختمات شریفہ ہے، تو اس سے بڑی روحانی ترقی ملتی ہے بہت جلدی. اور ذکر میں نے عرض کیا کہ ایسی چیز ہے کہ انسان کام میں مصروف ہو تب بھی انسان ذکر کر سکتا ہے. دل بیار 10 بکار، 10 بکار دل بیار، مشہور ہے نا، 10 بکار دل بیار. حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر سامنے بڑا بڑا یہ بھی لکھا ہوا ہے، پھر اس کا انگلش میں ترجمہ بھی لکھا. تو انسان کیا اس کا ترجمہ ہے کہ 10 بکار دل بیار، 10 ہاتھ اگر کام میں لگے ہوئے ہیں، دل یار کی اللہ پاک کی یاد میں لگا ہوا ہے. تو دنیاوی کاموں میں اگر ہم مشغول بھی ہوں تو یہ انسان جب ذکر کا عادی بن جاتا ہے، دل غافل نہیں ہوتا اس کا، چاہے امور تجارت میں مصروف ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ سنا ہے نا، فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ خرید و فروخت کر رہا تھا، لوگوں کا ہجوم ہے ارد گرد. میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی، اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تھا اللہ پاک کی یاد سے. تو
تو یہ تجارت، یہ چیزیں مانع توڑی ہے اللہ پاک کی یاد سے. تو جو ذاکرین ہوتے ہیں، اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے، وہ دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ پاک کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اس کا تعلق کاروبار، کام، ان چیزوں سے نہیں ہے. یہ چیزیں مانع نہیں ہے ذکر میں بالکل. اور خدا نخواستہ اگر ہم عادی نہیں بنے تو چاہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے دینی ماحول میں، لیکن اگر اللہ پاک کی یاد نہیں ہے، یہ دل غافل ہوگا. وہاں بھی بیٹھ کے ہم دنیاوی باتیں کریں گے، وہاں بھی بیٹھ کے ہم غیبتیں کریں گے، وہاں بھی بیٹھ کے ہم غلط سوچیں گے. تو بہرحال یہ اصلاح کی بات ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کر لے. تو فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مثل الحی. والذی لا یذکر ای والذی لا یذکر ربہ مثل المیت. جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے کہ اس کا دل زندہ ہے، اور جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہے تو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. تو اس کی حیثیت بھی مردہ کی سی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ چلتی پھرتی لاش ہے زندہ. دنیا والوں کے حساب سے تو یہ زندہ ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کی مثال یہ مردوں میں شمار ہو رہا ہے، زندوں میں نہیں ہے. اس کا دل مر چکا ہے، اس کے دل میں کوئی روحانیت ہی باقی نہیں رہی. اور جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کی مثال زندوں کی، ان کے دل تر و تازہ رہتے ہیں، ان کے دل زندہ رہتے ہیں. تو اللہ پاک کے نزدیک بھی یہ زندوں میں سے. تو بہرحال ذکر، اذکار، تسبیحات، اس کی پابندی، معمولات کی پابندی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.